جیسا عبد الرحمان صاحب گیمبیا سے یہ ہمارے ایک طالب علم ہے جامعہ، تو انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا، میں نے کہا میں آپ کا سوال جو ہے افادہ عام کے لیے پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا وقت بھی ہے کہ جس میں قرآن کریم کی تلاوت منع ہو، جیسے نماز کے لیے اوقات مقرر ہیں کہ ایسے اوقات میں بعض دفعہ نہیں پڑھی جا سکتی؟ قرآن کریم کے لیے تو کوئی ایسا احادیث میں وقت نہیں ملتا جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی طرح نہ قرآن کریم میں بھی کوئی ایسی ذکر نہیں، ایسی ہدایت نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہو کہ قرآن کریم کی تلاوت اس وقت میں نہ کی جائے۔ البتہ قرآن کریم میں سورۃ بنی اسرائیل میں قرآن کریم کی تلاوت کے متعلق خاص طور پہ ایک جو توجہ دلائی وہ فرمایا اِنَّ قرآن الفجر کانا مشہودا، کہ فجر کے وقت جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہ اس کو قبولیت کا درجہ عطا ہوتا ہے خاص طور پہ، اور اس میں فرشتوں کے حاضر ہونے کی ذکر کیا گیا ہے۔ مشہودہ کا مطلب ہے کہ اس کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسا وقت ہے جس میں خاص طور پہ مومنوں کو توجہ دلائی کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اور سنت سے بھی یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تہجد کے نماز کے وقت بھی تلاوت شامل ہے، اس کے بعد کی نماز فجر کے وقت بھی تلاوت، نماز فجر کے بعد کی تلاوت ساری اس میں آ جاتی ہے۔ تو لیکن اس سے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ باقی وقتوں میں تلاوت نہیں ہو سکتی، باقی وقتوں میں تلاوت ہو سکتی ہے۔ کسی وقت بھی ایسا نہیں جس میں کہ قرآن کریم کی تلاوت سے منع کیا گیا ہو، اور نمازوں سے جو منع کیا گیا ہے اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں کہ بعض ایسے اوقات ہیں جو خاص طور پر مشرکین کی عبادت کے، اپنے بتوں کی پوجا کے اوقات ہوتے تھے، اس لیے ان میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو بھی اس وقت نماز پڑھنے سے اس لیے روک دیا کہ کہیں وہ جو رکوع و سجود ہو رہے ہوں گے، وہ حرکات و سکنات ہو رہی ہوں گی، اس میں کسی کی توجہ یہ نہ چلی جائے کہ سورج کی ایسی کیفیت ہے اس لیے اس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، تو وہ اشتباہ ختم کرنے کے لیے، وہ ایک غلط فہمی جو پیدا ہو سکتی اس کو ہی ختم کرنے کے لیے اس وقت منع کر دیا۔ لیکن قرآن کریم تو ذکر الہی ہے، اور قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے ایک ایک حرف پڑھنے سے، ایک ایک لفظ پڑھنے سے وہ عبادت شمار ہوتی ہے۔ اس لیے اگرچہ لیکن اس میں کوئی نماز کی طرح حرکات و سکنات نہیں ہے، جس طرح ذکر الہی ہم ہر وقت کر سکتے ہیں، کسی وقت منع نہیں، اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت بھی ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ 3 دن سے کم میں قرآن کریم کو ختم نہ کیا جائے۔ 3 دن، کم از کم 3 دن میں ختم ہونا چاہیے، اس سے کم یہ بھی ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ کچھ نہ کچھ وقت جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ ہر وقت وہ اسی میں رہے اور اپنے جو دنیاوی ذمہ داریاں ہیں ان کو وہ نظر انداز کر دے۔ اس لیے یہ پابندی لگائی کہ 3 دن سے کم میں اس قرآن کریم کو ختم نہ کیا جائے۔ یہ ٹھیک ہے بالکل، کہ اور نہ ہی ایسی ایک جو ہے وہ دوڑ شروع ہو جائے اور ایک مقابلہ ہو، جیسے ظاہر نظر بعض دفعہ کئی لوگوں میں نظر بھی آتا ہے کہ جی ایک رات میں ختم کیا یا اس طرح، تو تاکہ اس کے سارے معاملات جو ہیں، جو باقی ذمہ داریاں وہ بھی ساتھ چلتی رہیں، اور پھر اس میں اتنی تیزی نہ آ جائے کہ اس کی کوئی چیز بات سمجھ ہی نہ آ رہی ہو، صرف یہ مقصد ہو کہ یہ ریکارڈ قائم کر دیا جائے کہ اتنے مختصر وقت میں جو ہے وہ پڑھ لیا ہے۔ حضرت صاحبزادہ مرزا سلطان احمد صاحب کی ایک آپ نے بات کی تو مجھے ان کی ایک روایت یاد آ گئی۔ وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ میں بلا مبالغہ یہ کہتا ہوں کہ حضور نے کم از کم 10,000 مرتبہ قرآن کریم پڑھا ہوگا، اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کریم پڑھنے کے متعلق آتا ہے کہ بعض اوقات قادیان سے بٹالہ جانے تک یکے میں صفحات، اور وہی صفحہ جس پہ حضور قادیان سے شروع ہوئے بٹالہ تک اسی پر غور کرتے رہے، اور ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پر کتنا غور کرتے تھے، اور اس طرح قرآن کریم پڑھا۔ اور پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ ساتھ نوٹس بھی لیتے تھے۔ تو یہ اس طرح
حضرت مسیم علیہ السلام نے پڑھا ہے، اور حضرت صاحبزادہ مرزا سلطان احمد صاحب کی جو روایت ہے کہ بلا مبالغہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ کم از کم 10,000 مرتبہ حضور نے وہ پڑھا ہوگا۔ تو یہ بھی ہے، یہ طریقہ ہے جو آپ نے کہا نا کہ اتنی دوڑ نہیں لگنی چاہیے کہ اسے سمجھ ہی کچھ نہ آئے، تو یہ بھی ہمارے آقا کا ہمارے لیے اسوہ ہے کہ پورے غور و خوض کے ساتھ تدبر کرتے ہوئے۔ مجھے ایک روایت یاد آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لمبی تہجد پڑھی، اکثر لمبی پڑھتے تھے اس دن، اور میں نے سنا کہ حضور ساری رات ایک آیت پر غور کرتے رہے اور اسی کو بار بار پڑھتے رہے۔ تو میں نے اگلے دن حضور کی خدمت میں، اور حضور نے سجدوں میں بھی، رکوع میں بھی وہی، تلاوت کے وقت بھی اسی کو، حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ آیت دی گئی، اس پہ میں نے اپنی امت کے لیے اس پہ دعا کرتا رہا ہوں، اس آیت کے ذریعے میں اپنی امت کے لیے آج ساری رات دعا کرتا رہا ہوں۔ تو اس طرح بھی ہوا ہے ہمارے آقا کا، تو ہمارے لیے یہ بھی اسوہ ہے۔ یہ بھی اسوہ ہے کہ غور اور فکر کرتے ہوئے اور تدبر کے ساتھ جو ہے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ لیکن اصولی طور پر تلاوت کے متعلق یہ ہے کہ ممانعت کسی وقت میں نہیں ہے، جو فضیلت ہے بعض اوقات کی وہ بیان ہو گئی ہے کہ فجر کے وقت میں پڑھنا جو ہے اس کی فضیلت تو جو ہے وہ قرآن کریم نے بیان کی ہے، لیکن احادیث یا قرآن کریم میں ممانعت کسی وقت کی نہیں ملتی۔